ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کی اس آیت میں فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا، بغیر کسی کام کے پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں فرمایا: اے انسان، تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں عبث پیدا کیا گیا ہوں؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تو کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، چرند پرند بھی کرتے ہیں، تو انسان پھر اشرف المخلوقات کیسے ہوا؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو یہ صفت، یہ خوبی تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، پرندوں کو بھی حاصل ہے، حشرات الارض تک کو حاصل ہے، تو پھر اے انسان تمہارا کیا کمال ہوا؟ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سیر و تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں کھانے پینے سونے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اے انسان، تو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں عبث پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا، تو اتنی عظیم الشان مخلوق جسے انسان کہتے ہیں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا، بغیر کسی وجہ کے پیدا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، تم یہ گمان کرتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تم عبث پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں میری طرف لوٹ کر بھی آنا ہے۔ عبث بھی پیدا نہیں کیے گئے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ دنیا میں چلے گئے، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، بس چلے گئے، نہیں، واپس ہماری طرف آنا ہوگا۔ اسلام کا پورا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو واپس لوٹ کر بھی جانا ہے، اور عبث بھی پیدا نہیں کیے گئے۔ تو اب پیدا کس لیے گئے؟ یہ جواب ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے جواب دے دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یا اللہ پھر بتا، تو نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ بغیر مقصد کے تو پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو فقط اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا مطلب؟ عبادت کے مکلف جو ہیں، عبادت جن پر فرض ہے، وہ صرف انسان اور جنات، نہ جانوروں پر ہے، نہ حشرات الارض پر ہے،
نہ پرندوں پر ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں وہ پرندے اپنی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عبادت کا مکلف وہ انسان اور جن ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کر دیا اور مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو اب ایک مسلمان کے لیے وقت اتنا قیمتی سرمایہ ہے، وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، کیونکہ دنیا کی جو بھی دولت وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اس کو آپ واپس پکڑ سکتے ہیں۔ دنیا آپ نے کمائی پھر ہاتھ سے نکل گئی، واپس آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ محنت کریں، بھاگ دوڑ کریں، کمائیں، دولت واپس آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ عزت آپ نے کمائی تھی، وہ عزت آپ نے کھو دی اپنے کردار گفتار کی وجہ سے، لیکن دوبارہ محنت کرنے پر عزت دوبارہ مل سکتی ہے۔ آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، وہ آپ سے ناتا رشتہ توڑ کر چلے گئے، آپ معافی تلافی کر کے وہاں جا کر منت سماجت کر کے صلح صفایا کر کے ان کو واپس اپنا سکتے۔ لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے، وقت ایک ایسی چیز ہے، وقت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ گزشتہ کل پوری دنیا لگ جائے، روحانی دنیا، مادی دنیا، آپ دنیا کے ہر قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کریں، گزشتہ دن تو کیا گزشتہ ایک گھنٹہ تو کیا ایک منٹ، ایک سیکنڈ اس کو دوبارہ لوٹا کر لے آؤ۔ جو وقت گزر گیا اب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اچھا وقت گزر رہا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اس کو کام کر کے کام میں لا کر اس کو کاٹو، وقت کو کاٹو، ورنہ یہ وقت تجھے کاٹ دے گا۔ اگر ہم نے کسی وقت میں کچھ کام کیا تو ہم نے اس وقت کو کاٹ دیا، ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا دیا۔ لیکن اگر ہم نے اس وقت میں کوئی کام نہیں کیا، غفلت میں پڑے رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ وقت ہمیں کاٹ دے گا۔ کیسے کاٹ دے گا؟ کہ وہ وقت ہماری زندگی سے نکل گیا، وہ وقت ہماری عمر میں سے کم ہو گیا، لیکن بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی نفع کے وہ وقت ہماری زندگی سے لوٹ گیا۔ تو ایک ایک لمحہ مسلمان کا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں بازار میں ایک شخص آواز لگا رہا ہے، برف بیچنے والا، وہ آواز لگا رہا ہے، ہائے مجھ سے برف خریدو، میرا رأس المال پگھل رہا ہے۔ رأس المال اس مال کو کہتے ہیں جس سے آپ چیز خرید کر لاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آٹے کا کام کرتے ہیں تو آٹے کا تھیلا آپ لاتے ہیں 1500 روپے میں اور بیچتے ہیں 1600 میں۔ تو ان میں یہ 1500 جو ہے، یہ 1500 جو ہے یہ رأس المال ہے، اس میں 100 روپے نفع ہے۔ تو اس نے چونکہ جو مثال کے طور پہ 1500 2000 کی برف لی تھی، تو اس کے تو اگر برف پگھل رہا ہے تو اس کے تو وہ 2000 روپے پگھل رہے ہیں، اس کے تو 2000 روپے سمجھو ضائع ہو رہے ہیں۔ تو وہ آوازیں لگا رہا ہے، ہائے میرا رأس المال پگھل رہا ہے، میرا رأس المال پگھل رہا ہے، مجھ سے جلدی مال لے لو۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اس سے مجھے سمجھ آئی کہ وقت جو ہے وہ ہمارا کتنا عظیم سرمایہ ہے کہ وہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اگر وہ برف والا اس برف کو پگھلنے سے پہلے بیچ دے تو اس کے ہاتھ پیسے آ جائیں گے، فائدہ ہوگا، اور اگر وہ پگھل جائے تو اس کے پیسے ضائع ہو گئے۔ اگر بالکل اسی طرح اگر ہم نے وقت کو قیمتی بنایا تو وہ وقت سمجھے ہمیں نفع میں پڑ گیا، اور اگر ہم بیٹھے رہے وہ وقت اسی طرح پگھلتا رہا تو ہمارا یہ وقت ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو۔ یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اور جتنے بھی ہماری عظیم ہستیاں گزری ہیں، کامیاب لوگ گزرے ہیں،
نامور لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو، یا دنیا میں بادشاہت کے حوالے سے ہو، ان سب میں ایک خوبی پائی گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ وہ خوبی کیا تھی؟ وقت کی قدر اور وقت کا خیال رکھنا۔ انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اب جنہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کو قیمتی بناتے رہے، انہوں نے کم عمر میں وہ کامیابیاں، وہ نام حاصل کیا جو لوگ 100 سالوں میں حاصل نہیں کر پاتے۔ حتیٰ کہ بادشاہوں نے اگر نام کمائے تو وقت کی قیمت کو جانتے ہوئے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا پر بادشاہت کرتے رہے۔ ہارون رشید کے پاس ایک کرتب والا آیا، ایک شخص آیا کہ میں کرتب دکھاؤں گا آپ کو۔ جس طرح آج کل بھی لوگ سٹیج پر کرتب دکھاتے ہیں، آگ جلائی کاغذ کو، کبوتر نکل گیا، یہ کرتب وہ کرتب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کرتب دکھاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ دربار میں لوگ بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ سلامت بھی بیٹھے، ہارون رشید صاحب بھی بیٹھے۔ تو انہوں نے کیا کرتب، وہ کتنا ماہر تھا، انہوں نے دربار کے درمیان میں ایک سوئی کھڑی کی جس کا سوراخ کا جو ہے ناکا جو کہتے ہیں وہ اوپر کی طرف کیا، اور سوئی ایسی کھڑی کی، اور دور کھڑے ہو کر بہت ساری سوئیاں اس نے ہاتھ میں رکھی، اور ایک ایک سوئی پھینکتا اور دوسرے سوئی کے ناکے سے اس سوراخ سے نکل جاتی۔ اتنی مہارت، جس کو آج کل ٹیلنٹ کہتے ہیں، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ تھا کہ دور سے، یہاں تو لوگ ایک جو دھاگا ہے وہ نہیں پھرو سکتے اس سوئی میں، سوئی کے ناکے میں، وہ دور کھڑی کر کے دور سے سوئیاں پھینکتا تھا، اور سوئی جو ہے اس دوسری سوئی کے سوراخ سے نکل جاتی۔ اتنی مہارت تھی۔ تو ہارون رشید نے جب یہ کرتب، یہ ٹیلنٹ، یہ مہارت اس کی دیکھی تو کہا کہ اس کو 10 درہم انعام بھی دیے جائیں، 10 دینار تھے جو بھی، یہ انعام دیے جائیں، اور 10 کوڑے مارے جائیں۔ 10 درہم یعنی 10 روپے انعام بھی دیں اور 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت، انعام کی تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ان کو انعام اس لیے دیے، انہوں نے بڑا کرتب دکھایا، بڑی مہارت دکھائی، یہ 10 کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ 10 کوڑے اس لیے مار رہا ہوں کہ انہوں نے ایک فضول کام میں وقت برباد کیا ہے، کہ جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، بس صرف ایک تماشا ہے، لگ گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی بادشاہ کو اتنی فکر تھی وقت کی، اتنی قدر و قیمت تھی بادشاہ کے پاس، کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو آپ یہ مہارت کہیں ایسی جگہ بھی استعمال کر سکتے تھے جس کا دین یا دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا۔ آپ نے فقط ایک کرتب دکھانے کے لیے اتنا وقت برباد کیا، کتنا عرصہ آپ یہ کرتے رہے، ٹریننگ کرتے رہے ہوں گے، تجربہ کرتے رہے ہوں گے، تب آ کر آپ اس سٹیج پہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے 10 درہم انعام بھی دیے اور 10 کوڑے بھی مارے کہ انہوں نے فضول کام میں وقت برباد کیا۔ اور آج ہم کیسے فضول کام میں وقت برباد، حالانکہ اس نے تو ایک ٹیلنٹ، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ تو اس کا بن گیا، لیکن آج کل جو موبائل پہ، گپ شپ پہ، ایک بازار کے چوک اور تڑوں پہ بیٹھ کر ایک کپ چائے پہ جو گھنٹوں گپ شپ ہوتی ہے، کیا فائدہ؟ کس طرف ہمارا یہ وقت برباد ہو رہا ہے؟ اچھا، وقت کو قیمتی کیسا بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دے کر نظام الاوقات کی اہمیت بتا دی کہ وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ قیمتی تو بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے، وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ نعمت ہمارے پاس ہوگی۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس صحت میں وہ اتنے کام کر لے، خدا نہ خواستہ کہ اگر بیمار پڑ جائے، کمزوری آ جائے تو اس نے وہ سارے کام کیے ہوں، اسے کوئی فکر نہ ہو کہ میرے اتنے کام میرے سر پہ ہیں، وہ کرنے والے ہیں۔ یہ صحت ہمیشہ تو نہیں رہتی، ایک وقت بیماری بھی آتی ہے، بیماری نہ آئے، بڑھاپے کی کمزوری تو ضرور آتی ہے۔ والفراغ،
اور دوسری فراغت ہے کہ بعض لوگوں کے پاس ضروری کام نہیں ہوتے، فارغ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ایسے فارغ رہیں گے، لہٰذا وہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ پھر کر لیں گے۔ وہ پھر کرنے کے جو دن انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس وقت ایسے کاموں کا برڈن پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم کیسے فارغ بیٹھے تھے، فارغ وقت میں وہ کام کر لیتے۔ اور یہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ عید کی جو تیاری ہے اب 100% یقینی ہے کہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد اگلے دن عید ہے، اور عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور دل بھی کرتا ہے کہ رش کے بغیر ہم شاپنگ کر کے کپڑے جوتے سارا کچھ لے کر رکھ لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آج کریں گے کل کریں گے، کرتے 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 جب چاند رات میں عید کا اعلان ہوتا ہے کہ کل عید ہے، اس وقت وہ پھر بازار میں ایک رش لگ جاتا ہے، پھر بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، اور پھر ہر مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا، آئندہ رمضان میں 15 رمضان سے پہلے ساری خرید و فروخت کر کے آرام سے بیٹھنا ہے، اگلے سال پھر وہی تماشا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سستی، وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ جب وقت کی قدر و قیمت ہم جان لیں گے تو پھر ہم ہر کام کو اپنے وقت پہ کریں گے۔ دیکھیں وقت کی پابندی، وقت کو قیمتی کیسا بنایا۔ اب وقت کو ایسی چیز ہے کہ جو چلی جائے ختم ہو گئی، چلی گئی، اب وقت کو قیمتی کیسا بنایا جائے۔ ہمارے اکابر نے جو وقت کی قدر و قیمت سمجھی تھی، چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ دین کے کام کر گئے، وہ کتب تصنیف کر گئے جو ہم سالوں میں بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی کتاب ہم سالوں میں بھی لکھ لیں۔ تو وقت کو قیمتی کیسے بنانا ہے؟ وقت کے لیے نظام الاوقات بنانے ہیں، کاموں کے لیے نظام الاوقات، کہ آپ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہو۔ بڑوں نے کیا لکھا ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں آپ کہیں گے کہ میرا اس وقت میں کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہر وقت کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کس وقت میں کرنا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقت کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ فجر کا وقت متعین ہے، جب سے نماز فرض ہے اب تک فجر کا وہی وقت ہے، اور فجر کے قضا ہونے کا وقت متعین ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوئے فجر قضا ہوگی۔ ظہر کا وقت مقرر ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات متعین فرما دیے کہ نماز اپنے وقت پر ہوگی، وقت کے بعد نہیں ہوگی۔ روزے کا وقت متعین کر دیا، رمضان کا مہینہ ہوگا اور فجر سے مغرب تک کھانا پینا بند ہوگا۔ ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ اب یہ کام اسی ٹائم میں کریں گے تو پورا فائدہ ہوگا، اس ٹائم میں نہیں کریں گے، سستی کریں گے، اگلے ٹائم پر لے جائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز با جماعت اپنے وقت پر پڑھیں گے، ایک نماز 28 درجے ثواب ہوتا ہے۔ وہی نماز آپ قضا کر لیں گے، سستی ہو گئی، قضا ہو گئی، اب دوبارہ لوٹانا چاہیں، آپ ایک کے بجائے 28 نمازیں بھی پڑھیں تو اس ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی، یا 28 نمازیں اس ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی، نہیں ادا کر چکی۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ نماز کی بڑی جماعت کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک رات ان کے ہاں مہمان آ گئے تو عشاء کے بعد کھانا کھا کے بیٹھے رہے مہمان کے ساتھ، تو جب مہمان کھانے سے فارغ ہوئے دیکھا تو جماعت کا ٹائم نکل چکا تھا، وہ فوراً گئے اپنی مسجد میں، نماز دیکھی، مسجد سے جماعت مسجد میں ہو چکی تھی، دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں۔ جب شہر کے تمام مساجد میں عشاء کی جماعت ہو چکی، اب بڑا پریشان ہو کے واپس آیا اور کہا کہ ایک نماز 28 نمازوں کے برابر ہے،
اور میری 28 نمازیں نکل گئیں. اب میں ایسے کرتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز 28 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو 28 مرتبہ پڑھوں گا تو ایک عشاء کی نماز با جماعت کے برابر ہو جائے گی. تو وہ شروع ہو گیا, اس نے ایک عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھتے پڑھتے 28 مرتبہ پڑھ لی. جیسے ہی سو گیا رات کو کیا خواب دیکھتا ہے کہ چند لوگ گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے دوڑا رہے ہیں, پیچھے سے یہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے, بہت کوشش کے باوجود ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا. جب اٹھا تو اس نے یہی تعبیر نکالی کہ میری 28 نمازیں ان ایک جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انہوں نے ٹائم پہ پڑھی, میں نے ٹائم کے بعد پڑھی. اسی طرح رمضان کا روزہ ہے, اگر آپ نے رمضان میں نہیں روزہ رکھا, سستی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد پوری زندگی بھی آپ روزے رکھیں گے نا تو رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ ٹائم پہ ہے, اپنے وقت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وقت کی اہمیت کا ایسا درس دیا کہ جو کام وقت پہ ہوگا, کامل ہوگا, پورا ہوگا, وقت سے لیٹ ہو گیا تو وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اگر آپ پورا کریں گے بھی تو اس میں اتنی برکت اور ثواب نہیں ہوگا. ہمارے اکابرین, ان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایسا نظام الاوقات سیٹ کیا تھا کہ جیسے ہی ٹائم ہوتا فوراً جا کے وہی کام کرتے. ایک مرتبہ ان کے ہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. اب استاد آئے شاگرد کے پاس اور استاد بھی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو تو ان کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. لیکن اب استاد بیٹھا ہے گھر میں اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف و تالیف کا وقت ہو گیا کہ اس وقت وہ کتاب لکھتا ہے. تو انہوں نے تمام کھانے پینے آرام سب چیزیں لا کر رکھ دیں اور گزارش کی کہ حضرت اس وقت میں کچھ لکھتا ہوں اگر اجازت ہو. تو حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے کہا کہ ضرور میری وجہ سے آپ کے نظام الاوقات میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے, جاؤ اپنا لکھ لو. تو وہاں گئے, اگرچہ دل نہیں لگا, استاد گھر میں بیٹھے ہوں, شاگرد جا کے اپنا کام کرے, دل نہیں لگا, لیکن اس لیے وہ جا کے استاد کو چھوڑ کے گیا کہ اگر ایک دن قضا کروں گا اس ایک دن کے ناغے کا نقصان اور بے برکتی مجھے ایک ہفتے تک دیکھنی پڑے گی. کیا؟ اپنے ٹائم سے کام کو آگے لے جانا, اپنے ٹائم پہ کام نہیں کرنا, نظام الاوقات نہیں سیٹ کرنا. تو ہر چیز ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کا ایک کام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دو صحابہ, ایک مہاجر ایک انصار, ان میں مواخات کروائی, بھائی چارہ کروایا. اس کو اس کا بھائی بنا دیا, یہ آپ کا بھائی ہے, کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہے, گھر میں فیملی میں آپ کے ساتھ ہے, تو بھائی بنا دیا, بھائی چارہ جسے کہتے ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا. تو ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی بنا دیا تو وہ گھر گئے. جب دیکھا اپنی بھابھی کو, ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو ان کے بال پراگندہ ہے, کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے ہیں. تو اس ابو درداء رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنی بھابھی سے, ام درداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی ابو درداء دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ خود کپڑے پہنے, مجھے پہنائے, خود اچھا کھانا کھائے, مجھے کھلائے, خود گھر کی کوئی ترتیب بنائے, وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. تو جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آئے, کھانا پیش ہوا, تو حضرت سلمان نے میزبان ابو درداء کو فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, میں مہمان ہوں, میزبان کو ساتھ کھانا کھانا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے. اب یہ نفلی روزہ تھا. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا. کوئی دعوت دے تو نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں لوٹانا پڑے گا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روزہ توڑا, ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا.
جب کھانا کھایا ساتھ میں، اس کے بعد جب عشاء ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بستر پر جانے لگے، دیکھا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جا نماز بچھائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں رات کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، اب جاؤ سو جاؤ، تہجد کے وقت دونوں اٹھیں گے۔ حضرت ابو درداء کو جا کے سلا دیا۔ اب یہ مہمان ہے حضرت سلمان، اور میزبان حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، اور میزبان کو کہا کہ نہیں ابھی جا کے سو جاؤ، آرام کرو، تہجد کے وقت اٹھیں گے۔ جب تہجد کے وقت اٹھے اور تہجد پڑھی تو اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لنفسک علیک حق ولربک علیک حق ولضیفک علیک حق ولاہلک علیک حق۔ فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کو آرام بھی دینا ہے، سکون بھی دینا ہے، صحت کا خیال کرنا ہے، اس کا تیرے اوپر حق ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو آپ نے نماز پڑھنی، جب روزہ فرض ہو آپ نے روزہ رکھنا ہے، جب زکوٰۃ فرض ہو دینا ہے، جب ہر فرض و حج ادا کرنا ہے۔ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق ہے کہ مہمان آئے تو اس کی پوری مہمان نوازی کریں۔ اور آخر میں فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، آپ کے بیوی بچوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ جب بیوی بچوں کا وقت ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہو، رات گزارنے کا وقت ہو، پھر ان کا حق ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بات پوچھی، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ کہا کہ ان لنفسک علیک حق ولربک علیک حق ولضیفک علیک حق ولاہلک علیک حق۔ اب اس سے کیا بات نکلتی ہے کہ صحابہ کرام ٹائم ٹیبل کی کتنی پابندی کرتے تھے، نظام الاوقات کی کتنی پابندی کرتے تھے، ہر کام کو اپنے وقت پر سر انجام دینے کی پابندی کتنی کرتے تھے کہ اپنے بھائی جو مواخات کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو حکم فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب کھانے کا ٹائم ہے، اب مہمان کا حق ہے، اب آپ کے گھر والوں کا حق ہے، اب آپ کے رب کا حق ہے۔ تو کیا نکلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اس کام کو اس ٹائم میں اسی کام کو کریں، دوسرا نہ کریں۔ آپ سارا دن کام کر رہے ہیں، گھر میں آئے، اب سارا دن کام کر رہے تھے، گھر میں بیوی بچوں کے پاس آئے، اب نہ آپ پر کاروبار کا بوجھ ہونا چاہیے، نہ آپ پر فرائض ہیں، عشاء تو آپ نے پڑھ لی، گھر آ گئے، اب آپ پر کوئی فرض نہیں ہے فجر تک، اب آپ نے یہ وقت اپنے بیوی بچوں کو دینا ہے جو سارا دن آپ کا انتظار کرتے رہے۔ اب یہاں آپ کا بیٹھ کر آپ واٹس ایپ کھولیں کہ جی مجھے میں اس وقت واٹس ایپ دیکھتا ہوں، میں اس وقت کال سنتا ہوں، میں اس وقت سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، میں اس وقت خبریں دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے گھر والوں کا حق مارا ہے۔ اگر آپ رات کو لیٹ سوئے، فجر چلی گئی، تو آپ نے رب کا حق مار لیا۔ اگر کھانے کا وقت اور آپ کام میں لگے رہے، کھانا نہیں کھایا، تو آپ نے اپنے نفس کا حق مارا ہے۔ اگر آپ کا مہمان بیٹھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھو کھانا کھاؤ، میرے ذرا ضروری کام ہے، تو آپ نے مہمان کا حق مارا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ تو شریعت نے تو فرائض میں ہمیں نظام الاوقات سیٹ کرنے کا حکم فرمایا، اپنے کاموں کے لیے وقت سیٹ کرو، ہر کام کو اپنے وقت پہ ادا کرو۔ اب ایک شخص کہے گا کہ میرے تو گھر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، وہ کر کے پھر میرا سارا دن فارغ ہوتا ہوں، میرا تو کام ہوتا نہیں ہے۔ ایک عالم تھے، وہ کتاب لکھتے تھے۔ پہلے کتابیں جو ہیں وہ لکڑی کے قلم سے لکھی جاتی تھی، تو جب لکھتے لکھتے اس کی قلم کی نوک گھس جاتی تو اس کا قط لگاتے تھے، دوبارہ اس کا نوک پلک سنوارتے تھے۔ تو وہ جب نوک سیدھا کرتے تھے اس وقت بھی وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں میرا یہ وقت جو ہے نا یہ بھی ضائع نہ چلا جائے۔ وہ وقت بھی وہ ذکر میں گزارتے تھے۔ تو میرا آپ کا جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ فارغ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے فارغ کر دیا، اس میں آپ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ بائک پہ بیٹھے ہیں، آپ 2 3 5 10 50 کلومیٹر سفر کر رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل ہاتھ سے چلا رہے ہیں، زبان سے تو نہیں چلا رہے ہیں، آپ زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، کام ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ دیکھیں وقت ضائع کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا نقصان ہے
کہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، کسی چیز کی حسرت نہیں، لیکن ایک حسرت جنتیوں کو جنت میں بھی ہوگی کہ جو وقت دنیا میں ذکر کے بغیر ضائع کیا تھا، کہ کاش میں یہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزارتا۔ کیا بات نکلتی اس سے کہ جو وقت آپ نے دنیا میں ویسے ضائع کر دیا، جنت میں بھی اس کا افسوس رہے گا۔ تو جو ہم گھنٹوں لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بلا وجہ، بغیر کسی ضرورت کے تفریح، اسے نکلتا کچھ نہیں ہے۔ دنیا اسی تفریح سے کما رہی ہے اور ہمیں بطور تفریح دے دی ہے وقت ضائع کرنے کے لیے، اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں۔ رات کو ہر باپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا رات کو 12-1 بجے تک موبائل دیکھتا ہے، اگلے دن 10 بجے تک سوئے رہتا ہے۔ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ وقت انسان کو بادشاہ بھی بناتا ہے، گدھا بھی بناتا ہے۔ اگر وقت کو صحیح استعمال کیا تو یہ وقت اپنے وقت پہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا، اور اگر وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، نماز کے وقت نماز نہیں پڑھی، ذکر کے وقت ذکر نہیں کیا، کام کے وقت کام پہ نہیں گئے، جو فارغ وقت تھا اس میں چھوٹے موٹے کام گھر والے نہیں کیے۔ آپ اگر آج گھر جائیں، سارے آپ گھر تشریف لے جائیں، اپنے گھر میں دیکھیں کہ کون سا کام ہونے والا ہے، یقیناً 20 کام نکل آئیں گے جو سستی کی وجہ سے چلتے چلتے مہینوں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تو گھر میں کہیں ایسی جگہ کوئی گند، کوئی کباڑ پڑا ہوگا جو برا لگ رہا ہے، لیکن کسی کی وہاں پہ سستی کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایون کہ ایک ٹوٹی جو کئی دنوں مہینوں سے خراب بہتی رہی ہوگی، اب یہ تھوڑی تھوڑی جو بہتی ہے، اس نے کتنا نقصان دیا، کتنی ٹینکیاں آپ کی خالی کی، وہ نظر اس لیے نہیں رہا کہ تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ کام ہونے والے ہیں لیکن سستی نہیں کر پا رہے۔ آج آپ سب گھر جائیں نا تو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آپ دیکھنا شروع کر دیں ہمارے گھر میں کتنے کام ہونے والے ہیں جو مہینوں سے، کئی 20 دنوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً اتنے کام نکل آئیں گے، پھر آپ ان کو کرنا شروع کر دیں، آپ کو ایک سکون ہوگا گھر میں۔ اللہ کریم وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، جس وقت میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے وہ وقت ذکر کا ہے، اس وقت میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔